آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے احبار 19 باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کی مشترک صفات کے تعلق سے۔ مشترک صفات خدا کی وہ صفات ہیں جو خدا نے انسانوں کو بھی عطا کی ہیں۔ یاد رہے جو صفات خدا میں پائی جاتی ہیں وہ لامحدود اور کامل ہیں، جبکہ ان کی تشبیہ جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ محدود اور ناقص ہیں، جن سے انہیں اخلاقی صفات بھی کہتے ہیں، جن سے ہم ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں۔ پہلی صفت کامل پاکیزگی۔ خدا کا دل پاکیزگی میں ہے اور وہ گناہ کی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ پاکیزگی خدا کے باطنی اور ظاہری کردار سے واضح ہے۔ مزید خدا جو سوچتا، کہتا اور کرتا ہے اس میں مکمل پاکیزگی ہے، اور خدا توقع کرتا ہے کہ ہم بھی اس پاکیزگی میں زندگی بسر کریں۔ ہم نے جو آیات پڑھی احبار 19 اور اس کی پہلی 2 آیات، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہے کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ کامل راست بازی، یہ صفت بیان کی گئی صفت کامل پاکیزگی سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ تو جب خدا کی قدوسیت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہ اس وقت بھی اس کو قائم رکھتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں قدوس ہوں۔ جہاں پر خدا کی راست بازی کا ذکر آتا ہے وہاں پر عدل کا بھی آتا ہے۔ تو خدا کی راست بازی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک گنہگار کی عدالت ہو اور اسے سزا ملے۔ اسی راست بازی میں خدا اپنی مخلوق کے ساتھ عدل کے نتیجے میں سزا اور جزا دونوں میں نظر آتا ہے۔ موسیٰ نے کہا استثنا 32:4 میں وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ اور اب رومیو پہلا باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ کامل محبت۔ خدا کی محبت ایک جذبہ نہیں بلکہ خدا کی مرضی کا عمل ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دیتا رہتا ہے۔ مزید اس سے پہلے محبت انسان میں پائی گئی، خدا میں پائی جاتی تھی، جس کا اظہار بیٹے کے لیے باپ کی محبت اور پاک روح کے لیے دونوں کی محبت ہے۔ ہمیں بھی دوسروں سے ایسی محبت رکھنی ہے، کیونکہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ محبت ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 13:11 میں لکھا ہے، غرض آئے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ خدا کی بھلائی۔ خدا دائمی طور پر بھلا ہے۔ خدا کی بھلائی یہ ہے کہ وہ ساری مخلوق کی فکر کرتا ہے اور سب کو اپنی برکات سے نوازتا ہے۔ زبور 100 اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ زبور 84 اور 11 آیت میں ہے، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ خدا کا فضل۔ خدا کے فضل سے مراد وہ محبت ہے جو وہ انسانوں کو عطا کرتا ہے جنہوں نے اس کے حاصل کرنے کا حق کھو دیا اور اب فطرتی طور پر سزا کے ماتحت ہیں۔ فضل ان روحانی برکتوں کا منبع ہے جو وہ نالائق گناہ گاروں کو عطا کیا جاتا ہے۔ مزید خدا کے فضل سے مراد وہ بخشش ہے
جس کے لیے انسان نے کوئی کوشش نہیں کی تو بھی اسے عطا کر دیا جائے۔ خروج 33 اور اس کی 19 آیت میں ہے، خدا فرماتا ہے، اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا۔ میں جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا اور جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا۔ اور افسیوں 1:6 آیت میں لکھا ہے، اس کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا، یعنی مسیح میں فضل۔ اور افسیوں باب 2 اور اس کی 7 تا 9 آیت میں ہے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ بخشش، انعام، عطیہ، معافی کو کہتے ہیں، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ خدا کا رحم، خدا کی محبت کا ایک اور پہلو اس کا رحم یا ترس ہے۔ جب کوئی دکھ یا مصیبت میں مبتلا ہو، خواہ وہ خدا کی محبت کی خواہش ظاہر کرے یا نہ کرے، تو خدا کا رحم وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اس صفت کے مطابق ایک گنہگار اپنے گناہوں کا ہولناک نتیجہ اٹھاتا ہے، اس سبب سے اس کی حالت بڑی افسوسناک، بڑی شرمناک ہوتی ہے۔ خدا کا رحم ایک گنہگار پر گناہ کی حالت میں کیا جاتا ہے تاکہ انسان برباد ہونے سے بچ جائے۔ دوسرا سموئیل 24:14 میں ہے، داؤد نے جاد سے کہا، میں بڑے شکنجے میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں، کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ کیونکہ خدا نے مردم شماری سے منع کیا تھا، لیکن داؤد نے نافرمانی کی، تو خدا نے داؤد کے سامنے 3 سزائیں رکھیں۔ پھر خدا کا تحمل، جب ہم اس نقطہ نگاہ سے خدا کی محبت پر غور کرتے ہیں تو خدا انسان کے گناہ کو برداشت کرتا رہتا ہے، اس کو خدا کا تحمل یا صبر کہتے ہیں۔ یہ صفت یہ خیال پیش کرتی ہے کہ ایک گنہگار گناہ کرتا رہتا ہے اور بار بار تنبیہ پا کر بھی باز نہیں آتا، تو خدا کا تحمل اس بات میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سزا جس کا انسان حقدار تھا ملتوی رکھی جاتی ہے۔ اور رومیو 2:4 میں لکھا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور دوسرا پطرس 3:9 میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہ خدا کا تحمل ہے۔ کامل وفاداری، یہ خدا کی وہ کاملیت ہے جس کی بنا پر خدا اپنی ذات میں اور ان تعلقات میں جو وہ اپنے لوگوں سے رکھتا ہے سچا ہے۔ خدا کی دیانتداری یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے وعدوں کو دیانتداری کے ساتھ پورا کرتا ہے، اور خدا کی سچائی اس بات میں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دیانتداری اور وفاداری میں بھی سچا ہے، اور اس میں اس کی سچائی نظر آتی ہے۔
جو اس کے لوگوں کے لیے اعتماد، امید اور خوشی کا سبب بنتی ہے۔ خدا پر مکمل طور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا وہ اسے پورا کرے گا۔ اور گنتی 23 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے؟ یقیناً وہ کرے گا۔ آج ہم سیکھ سکے پھر خدا کی صفات کے تعلق سے، اور یہ تھی خدا کی مشترک صفات جن کی خدا ہم سے بھی توقع کرتا ہے کہ وہ انسانوں میں بھی پائی جائیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔